ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین کسی بھی ملک میں جب حکومت آتی ہے تو اس کی جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ اس کی گورننس ہوتی ہے. یا تو بیڈ گورننس ہوتی ہے یا گڈ گورننس ہوتی ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی ملک میں حکومت یا انتظامیہ یا جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی گورننس ناپنے کا پیمانہ 1 سال بہت ہوتا ہے. بہت ہوتا ہے 1 سال. اور گڈ گورننس سے مراد کیا ہے؟ عموماً یہ بات سامنے آتی ہے کہ گڈ گورننس سے کیا مراد لیا جاتا ہے. گڈ گورننس سے مراد لیا جاتا ہے کہ رول آف لا اس حکومت کا کیسا ہے. میرٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹرانسپیرنسی ہے کہ ٹرانسپیرنسی کیسی ہے. اسی طرح گورنمنٹ ایفیکٹونیس کہ کتنی گورنمنٹ ایفیکٹو ہے اس موقع پہ. اور پبلک پارٹیسپیشن یعنی پبلک موٹیویشن یعنی عوام کے حالات، ملک میں عوام کے حالات، یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو گڈ گورننس جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اس ایشو پہ بات کریں گے کہ 17 مہینے 18 مہینے ہو گئے ہیں اس موجودہ حکومت کی گورننس کہاں ہے. آئیدر گڈ گورننس ہے تو وہ سامنے آئے اور بیڈ گورننس ہے تو وہ سامنے آئے. دوسری بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی جو حکومتیں رہیں، خاص طور پہ جو پچھلی 2 حکومتیں جس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان پر جو عموماً چارجز ہیں آج بھی ہیں اور کل بھی تھے اور اس پر بات چیت بھی ہوئی کہ جی یہ کرپشن کے چارجز ہیں. لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس پہ ظاہر ہے حکومت جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ کرپشن کتنی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. لیکن اس 17 مہینے میں اس پر جو چارجز آ رہا ہے وہ آ رہا ہے انکمپیٹنسی یعنی نااہلیت کا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 17 مہینے کی پی ٹی آئی کی حکومت نے یعنی 17 مہینے کی پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو نااہلیت ہے یا انکمپیٹنسی ہے از مور ڈینجرس دین آپ کے کرپشن. یعنی یہ نااہلیت زیادہ خطرناک ہے کرپشن سے ملک کے لیے، عوام کے لیے. کس حد تک یہ بات صحیح ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے گیسٹ ہیں، آئیے ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، سینئر سیاستدان. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر رمیش کمار، پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ سینیٹر سحر کامران ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، ماہر معاشیات بھی ہیں، ہر قسم کے ماہر ہیں، آپ کا ہی بہت شکریہ. ذوالفقار کھوسہ صاحب، میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں اور آپ سے یہی سوال ہے کہ پچھلی حکومتوں پہ کرپشن کے چارجز لگے لیکن موجودہ حکومت پہ نااہلیت کے چارجز لگ رہے ہیں. اور جو موجودہ حالات ہیں اس وقت آپ کے، وہ میں نے آگے چل کے بات بھی کرنی ہے اور حالات اس میں وہ شامل بھی ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نااہلیت جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے ملک اور عوام کے لیے کرپشن کے مقابلے میں. کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں. یہ جو 2 چیزیں آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، ایک طرف کرپشن اور دوسری طرف نااہلیت، میں سمجھتا ہوں نااہلیت شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو صرف کرپشن کی بات کی جائے. نااہلیت کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن بھی کنٹرول نہیں ہو سکی، اس کو ڈیکریز نہیں کیا جا سکا، اور دوسری طرف ڈیلیوری بھی نہیں ہو رہی کسی قسم کی. تو یہ دونوں چیزیں ملک کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے بہت ہی خطرے کی نہیں ہے. کرپشن جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے ملک کے، اور نااہلیت وہ جو کھوکھلا پن ہو رہا ہے اس کو اور زیادہ خطرناک بنا دیتی ہے کہ اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے حکومت کے پاس، جو بھی حکومت، جس کی بھی حکومت ہو. تو میں یہی کہوں گا کہ نہ وہ اس سے کم ہے نہ یہ اس سے کم ہے. یہ دونوں جو ڈسکوالیفیکیشن ہے کسی حکومت کے لیے، یہ بہت ہی خطرناک ہے اس ملک کے لیے. اب اس کی سیدھی سادھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یا بلکہ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایجوکیشن کی پالیسی ملی ہے؟ کوئی ہمیں لا اینڈ آرڈر کی کوئی پالیسی ملی ہے؟ ہمیں کوئی ہیلتھ کے بہتر بنانے کی، ہیلتھ کی سہولیات بہتر بنانے کی کوئی پالیسی ملی ہے؟ وغیرہ وغیرہ. ایک بہت لمبی لسٹ ہے یہ ڈاکٹر صاحب. یہ ثابت کرتی ہے کہ کرپشن تو ایک طرف چل ہی رہی ہے. وہ تو کسی ملک میں بھی کوئی کرپشن صاف نہیں کر سکا آج تک. جو ملک دیانتداری وغیرہ کے لیے مشہور ہوا کرتے تھے، آج ان میں بھی کرپشن چل رہی ہے.
لیکن اس کا علاج بھی کوئی بتایا گیا ہمیں؟ نہیں، آج تک تو نہیں آیا جی. تو میں اس کو زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں جو کسی حکومت کی نااہلیت ہو. ٹھیک ہے، میں ذرا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک موازنہ کہہ لیں، ایک بات کہہ لیں جو اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے بہت زیادہ. پچھلی حکومت پہ کرپشن کے الزامات لگتے تھے اور اب بھی لگتے ہیں، اور اس حوالے سے اس حکومت کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی ہے، اور اس موجودہ دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ کارروائی ہوئی ہے. اب وہ یک طرفہ کارروائی لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن جو مین سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ موجودہ 17-18 مہینے کی جو یہ حکومت ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ نااہلیت کی بات کی جا رہی ہے اس حکومت کے حوالے سے. پچھلی حکومتوں پہ کرپشن کی بات کی جا رہی تھی، اس حکومت کے لحاظ سے نااہلیت کی بات کی جا رہی ہے. تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نااہلیت از مور ڈینجرس دین کرپشن کسی بھی ملک کے لیے، عوام کے لیے. کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے، مجھے نااہلیت اور کرپشن کا اگر موازنہ کرنا جائیں تو اس کے اوپر تو بڑی ساری سائنٹیفک سٹڈیز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، اور جو کنکلوژن ہے، جو نتیجہ ہے وہ کچھ اسی قسم کا نکلتا ہے کہ نااہلیت جو ہے وہ ملک کو زیادہ نقصان دے سکتی ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ پی ایم ایل این کے پیریڈ کے دوران صرف کرپشن تھی اور نااہلیت نہیں تھی، وہاں پہ بھی ایلیمنٹس آف نااہلیت بالکل تھے، اور کرپشن کے ایلیمنٹس بھی نظر آتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ اگر کوئی بھی پروجیکٹ اٹھا لیں اس پیریڈ کے دوران جو ہوا. اگر 3 بڑے پروجیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا جو پہلا PC-1 بنا تھا وہ تقریباً 25 ارب کا بنا تھا، اور وہ ختم ہوا کہیں 105 ارب پہ جا کے. اسی طرح نندی پور ان کے دوران ختم ہوا. نندی پور کا پہلا PC-1 جو ہے وہ کوئی 24-25 ارب کا تھا، اور وہ کوئی 84 ارب پہ پہنچ گیا تھا. نیلم جیلم جو ہے وہ کوئی 84 ارب کا پہلا PC-1 ہے، اور ہم نے ختم کیا کہیں 550 ارب پہ جا کے. اس حکومت کے دوران ایک اور ایلیمنٹ جو ڈاکٹر صاحب مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک کوئی آبجیکٹیوز اور گولز کا تضاد نظر آ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم واقعی میں پاکستان میں 1 کروڑ نوکریاں کریٹ کرنا چاہتے ہیں. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب واقعی میں 50 لاکھ گھر پاکستان میں بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی معاشی ٹیم جو ہے اس کے گولز اور اس کے آبجیکٹیوز اور ان کے ٹارگٹس جو ہیں وہ مکمل فرق ہیں. وہ اس وقت جو ہے ان کا سب سے بڑا آبجیکٹو جو ہے وہ ہاٹ منی کو اٹریکٹ کرنے کا لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ہاٹ منی کی شکل میں باہر سے کس طرح واپس پاکستان لایا جائے. اور اس آبجیکٹو کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ وہ جو شرح سود ہے وہ 13.25% پہ رکھی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ باہر سے اٹریکٹ ہو کے یہاں پہ سود کا بینیفٹ اٹھانے کے لیے پاکستان آئے. اب جب تک شرح سود 13.25% پہ رکھتے ہیں تو بزنسز جو پاکستان میں ہیں وہ اس کے اوپر 3 یا 4% جمع کرتے ہیں، 16, 17, 18% پہ جا کے وہ اگر بینک سے ادھار لیتے ہیں، تو دنیا میں کوئی بھی کاروبار ایٹ 18-19% جو ہے وہ منافع بخش نہیں ہو سکتا. اگر کاروبار منافع بخش نہیں ہو سکتا تو مزید نوکریاں کریٹ نہیں ہو سکتی. تو وزیر اعظم صاحب کے گولز کچھ فرق ہیں، اور معاشی ٹیم جو ہے ان کے گولز کچھ فرق نظر آ رہے ہیں. میں آتا ہوں جناب ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کی طرف. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، یقیناً پرانی حکومتوں میں ان کی نمائندہ بھی بیٹھی ہیں، کرپشن کے چارج لگ رہے ہیں، لیکن جو موجودہ حکومت ہے، آپ کی حکومت ہے، جو مثلا اداروں کے حال ہیں، جو حکومت کا حال ہے، جو انتظامیہ کا حال ہے، جو عوام کا حال ہے، جو اس وقت مثلا قانونی جو آئینی جو آپ کے نکات ہیں ان کے حالات ہیں، ہر جگہ بہت بے دلی ہے، بد دلی ہے، حالات بہت خراب ہیں، ہر چیز تباہی کی طرف ہے، لڑائی جھگڑے، مثلا کوئی چیز کہتے ہیں نا طریقے سے نہیں چل رہی ہے، اور اس کی وجہ بتایا جاتا ہے کہ نااہلیت، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کرپشن سے زیادہ خطرناک نااہلیت ہے، جو کہ PTI کی حکومت نے 17 مہینے میں ثابت کر دیا. آر یو ایگری سر؟ دیکھیں، فاروق بہت ہی زیادہ ریئلسٹک بات کرتا ہے، اور میں ان کو غور سے سنتا بھی ہوں. میں بھی ریئلسٹک چیز میری اپروچ ہے، اور ہمیشہ جس بھی جگہ پہ رہا اور ریئلسٹک بات کی. اگر یہ کہنا کہ ہم نے ملک کو پیچھے کیا ہے، میں اسے ایگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ نے ملک کو مضبوط کیا ہے، معاشی لیول کے اوپر مستحکم کیا ہے.
مگر یہ اگر کہنا کہ ہماری مس مینجمنٹ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری مس مینجمنٹ ہے. ہم عوام کے ریلیف کے حوالے سے تھوڑا سا بہتر کر سکتے تھے. اداروں کو ہم نے زیادہ بگاڑا نہیں ہے، جو انڈیپینڈنٹ جو بھی ہماری جو ڈپارٹمنٹس ہیں، مگر ان کے اندر ہم جتنی بہتری لانی چاہیے اس میں ہم اتنے کامیاب نہیں ہوئے ہیں. یہ میں مانتا ہوں، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ فوڈ ہو، چاہے وہ ایگریکلچر ہو پروونسز میں، چاہے ہماری جو ہے انفلیشن کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ہر چیز کے فائدے اور نقصان ہوتے ہیں. ایک طرف ہم کائبور بڑھاتے ہیں تو ہمارے پاس ہاٹ منی آتی ہے، لوگ یہاں پہ آ کے پیسہ رکھتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ انفلیشن کی وجہ سے جو ہے وہ گروتھ رکتی ہے. ہر چیز کے کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصان ہیں، مگر ہمیں اس کے اندر پرائرٹی ہماری ہونی چاہیے. اس کے لیے ٹیم کے اندر میں سمجھتا ہوں آج بھی جو خان صاحب کی جو ویژن ہے اس ویژن کو آج بھی پورا کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے جو معاشی ٹیم کے جو لوگ ہیں ان کو بھی وہی سوچ رکھنی پڑے گی. اب یہ جو فیصلے ہیں یہ یک طرفہ نہیں ہوتے ہیں، یہ جوائنٹلی ڈیسیشن ہوتی ہیں، بیٹھ کے باقاعدہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. آج جیسے شبر کے ساتھ، شبر جو ہے وہ لازمی ہے، ایک بہت تجربے کا بندہ تھا اور ہے، اور شبر چاہتا تھا کہ میں اپنے ٹارگیٹ پورے کروں. مگر جب ہم پولیٹیکلی دیکھتے ہیں تو پولیٹیکلی ہمیں کہیں نہ کہیں پہ کن چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جب ہم چیزوں کو کمپرومائز کرتے ہیں تو شبر کہے گا کہ بھئی میں کیسے اپنا ٹارگیٹ پورا کروں گا، تو اس کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے. مگر ان چیزوں کو میوچلی سیٹل کرنا چاہیے، میوچلی سیٹل کرنا چاہیے. انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جو ملک سے محبت کرتے ہیں، جس میں فاروق ہے، جس میں حفیظ پاشا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ترین ہے، شوکت ترین ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو بولتے ہیں بڑے کہہ کر گئے ہیں، جو سب سے زیادہ جو اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے سب سے بڑا بے وقوف وہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیشہ آدمی کتنا بھی عقل مند ہو اس کو ہمیشہ دوسروں کی جو ہے وہ صلاح مشورے ضرور لینے چاہیے، ان کا انپٹ لینا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ کہنا کہ کرپشن جو ہے، یہ بھی بڑے کہہ کر گئے ہیں کہ بھائی نادان دوست سے عقل مند دشمن اچھا ہے. مگر ہر چیز کے میرٹس اور ہر چیز کے نقصان ہیں، فائدے ہیں. آپ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت لیں گے تو وہاں پہ صرف اور صرف کرپشن تھی، گروتھ بھی نہیں تھی. مگر اگر آپ پی ایم ایل این کی حکومت لیں گے تو کچھ نہ کچھ اس نے چہل پہل ضرور کی تھی اور ان کی کچھ بہتری تھی، مگر کرپشن کا اس کو وہاں پہ بھی زیادہ تھا. اس وقت یہ ہے کہ چہل پہل کم ہے، مگر اس وقت یہ ہے کہ کرپشن کا الزام نہیں ہے. یہ ایک میرٹ ضرور جو ہے وہ جاتا ہے. تو آپ صرف 0 مارکس دیں وہ صحیح نہیں ہے، آپ کو مارکس دینی چاہیے. مگر ہمارا جو مینیفیسٹو اس کو اچیو کرنے کے لیے، ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں ہمیں رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کے لیے ہمیں اس فلسفی کو لانا پڑے گا، تب ہم آگے بڑھ سکیں گے اور ملک کو کرائسس سے، کیونکہ عوام اس وقت انفلیشن جس طریقے سے بڑھ رہی ہے تھوڑی سی اور بڑھ سکتی ہے. بہت سارے میرے پاس ہے کہ جس طریقے سے ہم شوگر کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے بات کروں گا کیونکہ اس پہ میں نے بات کرنا ہے. گڈ گورننس کے حوالے سے میں نے بات کرنا ہے، وہ سوال میں آپ سے رکھوں گا. عوام کے حالات کے اوپر بات ہوگی، رول آف لا پہ ہوگی، میرٹ پہ ہوگی، ٹرانسپیرنسی پہ ہوگی. اس وقت تو بات ہو رہی ہے انکمپیٹنسی کی، اور انکمپیٹنسی کتنی خطرناک ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. سحر کامران کی طرف آتا ہوں. جی وہی سوال ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ 17 مہینے کی یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جو انکمپیٹنس حکومت کہلا رہی ہے، انکمپیٹنسی ہے ان میں، تو یہ کہتے ہیں مور ڈینجرس ہے ایز جو دوسری حکومتیں کرپشن کی حکومتیں تھیں. تو لوگوں کا خیال ہے کہ جناب نااہلیت جو ہے وہ کرپشن سے زیادہ خطرناک ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر دانش، میں تو انکمپیٹنس، نالائکی، نااہلی اس کی بات اس وقت کروں جب مجھے کوئی سنجیدگی بھی نظر آئے. جو چیز میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ اسٹیٹ آف ڈینائل ہے. یعنی پہلی بات یہ کہ یہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے. وہ آپ کو اس لیے بھی نظر آتا ہے کہ دے آر اونلی پلینگ آن دا گیلریز، کہ آپ کو میڈیا پہ تو بہت سارا شور شرابہ نظر آئے گا، ڈسٹورشن ہے، شور شرابہ ہے، تو ڈسٹریکشن بھی ہے.
لیکن اگر آپ کو کوئی سنجیدہ ایفرٹ نظر آتی ہے تو وہ ایفرٹ نظر نہیں آتی کسی بھی چیز میں. اگر میں کہوں کہ آپ کی پالیسیز ہیں, کوئی سنجیدہ کوئی اس کے اندر معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیں, کل آپ اپنی فائنینشیل ٹیم کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہیں, آپ اس کو بدلتے ہیں, پھر اس کو پلاننگ میں لگا دیتے ہیں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ جو خود گلا شکوہ کرتے ہیں کہ آپ کو لا علم رکھا جاتا ہے, آپ سے غلط بیانی کی جاتی ہے, آپ سے جھوٹ بولا چاہتا ہے, تو آپ تو ایک ایسی ٹیم پہ انحصار کر رہے ہیں جو آپ سے جھوٹ بولتی ہے, جو جھوٹ بولتی ہے, جو غلط بیانی کرتی ہے, جس میں مافیاز ہیں. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہی, میں وزیر اعظم صاحب کے ہی بیانات جو ہے وہ دہرا رہی ہوں. وہی یہ تمام گلے شکوے بھی کرتے ہیں اور پھر وہی ٹیم رکھتے بھی ہیں. تو یہ لگتا تو یہی ہے کہ اس میں یا تو انٹینشنل یا ان انٹینشنل غیر سنجیدگی بھی ہے. اور یہ کہنا کہ جی کرپشن نہیں ہے, دیکھیں کرپشن کے تو شاہکار ہیں, انکمپیٹنس بھی ہے, غیر سنجیدگی بھی ہے اور کرپشن بھی ہے. اگر اس پر آج معاملات آگے نہیں چل رہے کسی وجہ کی وجہ سے کہ حکومت کا اپنا اثر رسوخ ہے کہ آپ بی آر ٹی پہ بات نہیں کر رہے, آپ بلین ٹری سونامی, آپ یہ تمام افسانے سن کے بلیو کرتے ہیں کہ یہ افسانے ہیں اور یہ ایک جو ہے اسکرپٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف چلتا رہے گا, تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی کرپشن وہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے عہدے کو, اپنے منصب کو, اپنے سرکاری وسائل کو صرف استعمال کریں اپنے جو ہے سیاسی اپوننٹس کے خلاف, اور آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ کون سا نیشنل فورم ہے, ڈومیسٹک فورم ہے, انٹرنیشنل فورم ہے, آپ ہر جگہ جا کے ایک ایسی داستان رقم کریں کہ اس کا اوور آل امپیکٹ آپ کی پالیسیز پر آئے, عدم اعتماد بڑھے, ڈسٹرسٹ بڑھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس اوور آل یہ جو کچھ بھی ہے اس حکومت کے اندر جو ہے لیک آف ڈائریکشن ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی ٹیم نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور کوئی روڈ میپ بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو ہیپ ہیزرڈ زگ زیگ نظر آتا ہے. اور اس کے اوپر ہم بات نہ کریں. آج اگر سٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی کراچی میں تو ہم کیسے خاموش رہیں؟ اگر آپ کی جو ہے وہ انفلیشن ڈبل ڈیجٹ اب 14.6 آ جاتی ہے تو ہم کیسے خاموش رہیں؟ اگر آپ کا قرضہ 40% بڑھ جاتا ہے تو ہم کیسے خاموش رہیں؟ آپ یہ کب تک بولیں گے کہ جی آپ سے پہلے والے یہ کر گئے؟ تو اب میں اگر اقوال زریں دہراؤں عمران خان احمد نیازی صاحب کے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب حکومت کرپٹ ہوتی ہے, جب سربراہ اچھا نہیں ہوتا تو ملک کے اندر مہنگائی بڑھتی ہے. تو میں تو آج اسی پہ یقین کر کے بولوں کہ آپ بتائیں کہ آج جو اتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے تو یقیناً اوپر کچھ نہ کچھ خرابی ہے, آپ اس کو تسلیم کریں. یا تو آپ نے سوچ سمجھ لیا ہے کہ میرے بچپن کا ایک شوق تھا کہ میں بڑا ہو کے وزیر اعظم بنوں گا, میں وزیر اعظم بن گیا, اب اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے ملک کے ساتھ, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کو تو یقین کریں اپوزیشن بھی ایسی ملی ہے کہ جو ہر وقت اس خوف میں رہتی ہے کہ جمہوریت نہ ڈیریل ہو جائے, انہیں کچھ کہہ ہی نہیں رہی, یہ تو اپنے بوجھ تلے دب رہے ہیں. اور میں کہتی ہوں آپ ہماری تمام باتوں کو نظر انداز کر دیں, آپ اتحادیوں کی باتیں سنیں, آپ ان کے خوف سنیں. وہ بہت پریشان ہو گئے, وہ کہتے ہیں ہم اپنے ووٹرز کو, عوام کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے, ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ نتائج خطرناک نکلنے والے ہیں. ان کی اپنی پارٹی سے بھی آوازیں ہیں, جو سین آوازیں ہیں وہ ان کی پارٹی سے بھی اٹھ رہی ہیں. مگر اگر ٹیم بنانے والا کپتان جو ہر فتح کا جو ہے سیرا اپنے سر پہ سجاتا ہے, وہ اپنی ٹیم کی ناکامیوں کا ملبہ کیوں اپنے اوپر نہیں ڈالے گا؟ وہ بھی تو یہی کہے گا نا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو اگر یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں, اگر یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہ کے, تو میں کہتی ہوں یہ مجرمانہ غفلت ہے, مجرمانہ غفلت کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی ٹیکے کے اثر میں, کسی سرور میں رہیں, آپ کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ عوام کو جو ٹیکہ لگا ہے ان کو وہ ٹیکہ غربت اور مہنگائی کا ہے. ان کو تو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں, ان کی آنکھوں کے آگے سیاہ جو ہے وہ دائرے گھوم رہے ہیں. آپ اپنے سرور سے باہر نکلیں. جی میں وہ پوچھنے جا رہا ہوں, میں اس پہ بات کروں گا, میں آگے اس پہ بات میں عوام کو جو ٹیکے لگے ہیں اور جو گورننس کی باتیں ہیں, جو اس وقت موجودہ حکومت اور عوام کا حالات ہیں, اس پہ میں گورننس کے حوالے سے, بیڈ گورننس اور گڈ گورننس کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گا. لیکن ایک چھوٹا سا بریک پہ جاتا ہوں, اور یقیناً بہت ساری باتیں ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو موقع دیں کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجئے. ہمارے پاس جو باتیں ہیں وہ ہم ابھی سیو کر رہے ہیں, کسی اسٹیج پہ ضرور بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں آتا ہوں جناب سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب کی طرف. یقیناً حکومت کی اہلیت ہی
گڈ گورننس پیدا کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب گڈ گورننس نہیں ہو تو پورا کا پورا نظام دھڑ سے زمین میں گرتا ہے، جو 17 مہینے میں ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر گڈ گورننس کے حوالے سے؟ ظاہر ہے گڈ گورننس میں ہم رول آف لا کو دیکھتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کو دیکھتے ہیں، میرٹ کو دیکھتے ہیں، گورنمنٹ ایفیکٹونیس کو دیکھتے ہیں کہ کتنی ایفیکٹو ہے وہ گورنمنٹ، پبلک پارٹیسپیشن کو دیکھتے ہیں کہ عوام کی موٹیویشن کتنی ہے، عوام کے حالات کتنے اچھے ہو رہے ہیں، وہ تمام ادارے کتنے مضبوط ہو رہے ہیں. کیا کہیں گے سر، کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ کے 4 مہمان ہیں اس وقت آپ کے اس پروگرام میں، اور میں نے جو شروع میں کہا تھا باری باری اپنے بولنے میں آپ کے تینوں گیسٹ نے وہی کچھ کہا ہے جو میں نے گورننس کی عدم موجودگی اور دوسری کرپشن. وہ تو ثابت ہو گیا کہ ان کے اپنے جو موجودہ حکومت ہے ان کے اپنے ایک سینئر وہ لیڈر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جتنا ہونا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے وغیرہ وغیرہ. میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتا، لیکن یہ سب نے کہہ لیا کہ انکمپیٹنس جو ہے وہ کرپشن سے بھی زیادہ خطرناک ہے. میں نے شروع میں یہی کہا تھا آپ سے. اب دیکھیے جو پھر یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے ایک مہمان نے ڈاکٹر صاحب نے فیکٹس اینڈ فگرز پیش کی، وہ میں نہیں کر سکتا، میں ان کا ماہر نہیں ہوں معیشت کا، لیکن عوام کی ریئیکشن نہیں بتا رہی آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے. بہت سے ایسے پروگرام چلتے ہیں مختلف چینلز پہ، جب وہ کیمرہ اور مائک لے کے عوام میں بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، ان کی رائے پوچھتے ہیں، اور میں نے نہیں دیکھا ایک عرصے سے کچھ مہینوں سے میں نے نہیں دیکھا کسی بھی ریسپونڈنٹ نے یہ کہا ہو کہ نہیں جی حکومت بہت اعلیٰ چل رہی ہے. میں نے نہیں سنا. ہمیشہ کسی نہ کسی پہلو پہ وہ پھٹ پڑتے ہیں بیچارے. آٹے کا پہلو اب نیا، یہ جو مسئلہ اٹھا یہ تو نیا ایشو ہے، چینی کا مسئلہ نیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیں لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، جو پولیس کی ریفارمز کی بات کی جاتی تھی اس میں کوئی ریفارمز نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ. یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں کہاں تک آپ کے سامنے بولوں گا، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگر اچھی گورننس ہوگی تو ان خامیوں پہ کچھ نہ کچھ کور کیا جائے گا اور اس کی بہتری کی کوشش کی جائے گی. اب تک وہ 16 17 یا 18 مہینوں میں وہ نظر نہیں آ رہی. کون پاکستانی ہوگا جو یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کرے ہمیں ان بلاؤں سے نجات مل جائے، کرپشن سے، نیپوٹزم سے، فیوریٹزم سے، عدم اعتمادگی، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ عدم اعتمادی وغیرہ. یہ ایسے مرض ہے جو ملک کو کھا لیتے ہیں، کھوکھلا کر دیتی ہیں. تو کون غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، ان چیزوں سے ہمیں نجات مل جائے. بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو کھائے جا رہے ہیں لوگوں کو. عام آدمی کے لیے جینا بڑا محال ہو گیا ہے. تو یہ اب اس چیز میں تو میرے خیال میں کوئی شک نہیں رہے گا. جو آج کے آپ کے مہمان ہیں سب اس پہ متفق ہیں کہ ان چیزوں کا موجودہ حکومت کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایجوکیشن پالیسی ہاں ان کا گورنمنٹ کا جب پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی میں نیا پاکستان لاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں 1 کروڑ وہ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا، بہت اعلیٰ یہ آپ کے ایمز ہیں. کیا اس کی طرف کچھ دکھا ہے ہمیں؟ اب تک تو نہیں دکھا. کوئی بے روزگاری کو کم کرنے کا، ختم کرنا تو ایک لمبا ٹاسک ہوگا، کم کرنے کا کوئی ان کی پالیسی نظر آئی ہے؟ نہیں نظر آئی ہے. تو یہی بات تو پھر بھی وہیں آ کے رک جاتی ہے کہ کرپشن صرف ایک ایسا مرض نہیں ہے جو ملک کو کھا جائے گا، لیکن جو گورننس ٹھیک نہیں کر سکے وہ اور زیادہ خطرناک ایک مرض ہے جو ملک کے لیے خطرناک، بہت خطرناک ترین ہو سکتی ہے. جی اس کی ہمیں کوئی اس وقت دلیل نہیں مل رہی. میں نے آپ کو کہا نا ایک چیف منسٹر سب سے بڑے صوبے کا، جب اس کو ہر لمحہ یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں مجھے کس وقت اکھیڑ کے مار دیں گے، تو پنجاب کہاں چل رہا ہوگا پھر؟ آپ بتائیے پنجاب میں کوئی ایسی صورت نظر آ رہی ہے؟ مجبوراً لوگ پھر پچھلی حکومتوں کی طرف چلے جاتے ہیں جب یہ کمزوریاں کم از کم نہیں تھی. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں وہی چیز لے کر کے جو میری آج کا گورننس، ظاہر ہے گڈ گورننس کسی بھی ملک کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اور آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا ہے
میں رول آف لاء کی بات کروں, میرٹ کی بات کروں, ٹرانسپیرنسی کی بات کروں, گورنمنٹ ایفیکٹیونیس کی بات کروں, پبلک پارٹیسپیشن کی بات کروں, پبلک کے حالات کی بات کروں, اداروں کی بات کروں, انسٹیٹیوشنز کی بات کروں, انتظامیہ کی بات کروں, ریلیشنز کی بات کروں, گروپ کیا مثلا کس طرح دیکھتے ہیں آپ نے سر؟ دیکھیے, حکومت کی کارکردگی صرف دو اینگل آپ لگا لیں, اس کو کمپلیکس نہیں کریں. آپ نے گورننس جو ہے وہ صوبوں کی حد تک اور معاشی پالیسی جو ہے وہ وفاق کی حد تک. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کسی کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ معیشت صحیح سمت میں جا رہی ہے. میں کسی کو لیکچر یہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, نہ ہی میں کسی کو لیکچر یہ دے سکتا ہوں کہ معیشت غلط سمت میں جا رہی ہے. ہر پاکستانی جو بازار سے سبزی خریدتا ہے, جو بازار سے گوشت خریدتا ہے, جو بجلی کا بل دیتا ہے, جو گیس کا بل دیتا ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ معیشت کس سمت میں جا رہی ہے. تو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں عام آدمی جو ہے وہ صرف اور صرف دو اشاریے دیکھتا ہے, اور وہ پہلا اشاریہ ہوتا ہے مہنگائی کا کہ روٹی سستی ہونی چاہیے, اور دوسرا اشاریہ ہوتا ہے روزگار کا کہ روزگار ملنی چاہیے. اب پچھلے 12 مہینے کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ تقریباً 88 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ شرح غربت سے گر گئے ہیں مہنگائی کے نتیجے میں, اور تقریباً 12 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. اوسطاً ہر مہینے 1 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ بے روزگار ہو جاتا ہے. اب گورننس پہ آ جائیں, جو صوبوں کا معاملہ ہے, سب سے بڑا صوبہ 55%, تقریباً پاکستان کی 55% آبادی سمجھ لیے. پنجاب میں تقریباً 60% جو جی ڈی پی ہے پورے پاکستان کی وہ پنجاب پروڈیوس کرتا ہے. پچھلے 17 مہینے کی کہانی اگر آپ سامنے رکھ لیں, 5واں آئی جی ابھی آیا ہے, 5 آئی جیز آ چکے ہیں, 4 پہلے بدلے جا چکے ہیں, اب 5واں آئی جی وہاں پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے. 6 ایجوکیشن سیکریٹریز پچھلے 17 مہینے میں بدلے جا چکے ہیں. تقریباً 31 ڈی سی او جو ہیں وہ بدلے گئے ہیں. تقریباً 2 درجن باقی سیکریٹریز جو ہیں وہ بدلے گئے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ایک آئی جی کا ٹینیئر جو ہے اوسطاً وہ 3-4 مہینے سے اوپر نہیں جا رہا, 17 مہینے میں آپ نے 5 آئی جیز لے آئے ہیں, تو پھر گورننس کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ صرف نمبرز جو ہیں یہ آپ سامنے رکھ لیں کہ کتنے آئی جیز بدلے گئے, کتنے ایڈیشنل آئی جیز بدلے گئے, کتنے ڈی سی اوز بدلے جا رہے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے کہ گورننس نامی کوئی چیز ایٹ لیسٹ پنجاب کی حد تک ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک, میں جناب یہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کی طرف آتا ہوں. سر, یہ جو اس وقت موجودہ حالات ہیں جو گورننس کے حوالے سے ہے, دیکھیں نا, اہلیت پہ تو بات ہو گئی, اور یقیناً جب نااہلیت ہوتی ہے تو بیڈ گورننس آتا ہے, اہلیت ہوتی ہے تو گڈ گورننس آتا ہے. یہ بات سامنے ہے, اس لیے ریلیٹ کر کے میں نے یہ چیز رکھی ہے. اور گورننس کے حوالے سے میں نے رول آف لاء کی بات کی, میرٹ کی بات کی ہے, اس کے علاوہ آپ کے ٹرانسپیرنسی کی بات کی ہے, پبلک پارٹیسپیشن موٹیویشن کی بات کی ہے, گورنمنٹ ایفیکٹیونیس کی بات کی ہے, عوام کے موجودہ حالات کی بات کی ہے, جس میں مہنگائی ہے, روزگاری ہے, صحت ہے, تعلیم ہے, پانی ہے, عام ضروریات کی چیزیں ہیں, ٹیکس ہے. کیا کہیں گے سر, کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر دانش, میں پھر یہی کہوں گا کہ جتنی بات کی جا رہی ہے گورننس میں, ہم نے کوئی جو ہے وہ ماضی کی گورننس سے زیادہ ہم نے اس میں بگاڑ پیدا نہیں کیا ہے. جو کچھ ہوا ہے وہ بہتری ہوئی ہوگی, بگاڑ نہیں ہوا ہے. مگر آج بار بار گورننس کوسچن مارک اس وجہ سے ہو رہی ہے ڈیو ٹو انفلیشن. میں سمجھتا ہوں اگر انفلیشن اگر بڑی ہے, مہنگائی اگر بڑی ہے, تو مہنگائی بڑی جو ہے وہ اس کی وجہ بھی صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نے ملک کو مستحکم کرنے کے لیے لوڈ جو ہے وہ ڈالا, اپنی خواہشات کو کم کیا, اپنے آسٹری میئرس لیے, اور اپنی ڈیولپمنٹ بجٹوں کو کم کیا, اپنی جو پبلسٹی میئرس ہیں اس کو ہم نے کم کیا, اور ساتھ میں عوام کے اوپر بھی لازمی بوجھ پڑا. ماضی میں ان چیزوں کو کمپرومائز نہیں کیا جاتا تھا, ماضی میں یہ چیزیں بہت ہوتی تھی مگر ملک مستحکم نہیں ہوتا تھا. اب ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا اور محنت کرتے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کرٹیل کر سکتے تھے, جو ہمیں آج فاروق جیسے بندے جو ہے ہمیں تعریف کرتے, کہ جیسے مثلاً آج کاٹن جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہے, ہمیں ان کاٹن کو جو ہے اچھی ایسی پالیسی لانی چاہیے تھی کہ بھئی ایک کاٹن کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز بیک بون ہے, اس کو ہم کیسے ایگریکلچر سیکٹر کو ہم بڑھا سکتے ہیں. یہ ہمارا ایک انڈائریکٹ ایکسپورٹ ہے, اس انڈائریکٹ ایکسپورٹ کو ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں ہمارا پانی بھی جو ہے, جیسے اب گنے کا فصل ہے,
3 गुना ہم سے زیادہ جو ہے وہ پانی کاٹن سے جو ہے وہ اس کو چاہیے, گنے کو چاہیے, اور پانی کی ویسے ہی ہمارے پاس کمزور رہتی ہے, اور چینی انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستی ہوتی ہے. ہم جو کاٹن کو امپورٹ کر کے دوبارہ ری ایکسپورٹ کریں, ایسی ہمیں پالیسی لانی چاہیے تھی. یا ہمارا چاول ہے, چاول کے فصل میں اب رائس ملیں جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے, کیونکہ 13.13% کائبور کے اوپر وہ انڈائریکٹ جو وہ ایکسپورٹر ہیں ہمارے رائس ملر, اس کو سپورٹ نہیں ہو رہی ہے. ان کو اگر ہم سپورٹ کرتے تو آج چاول کا فصل جو ہے 30% کم نہیں ہوتا, ابھی اس سال کم ہو رہا ہے. ان کو ہم کر سکتے تھے کہ کس طریقے سے ہماری پالیسی کو ہم بہتر کر سکتے تھے, کہ انڈائریکٹ ایکسپورٹر کو سپورٹ کرتے, امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کو سپورٹ کرتے, تو کم سے کم پہیہ چلتا رہتا. ان چیزوں میں ہماری تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہے, ہماری ادھر توجہ دینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, ان چیزوں کو اشفاق تولا ہے, پاشا صاحب ہے, چاہے جو بھی جتنے بھی, کیونکہ ملک جو کرائسس سے گزرا ہے, اچھے اچھے برین کی ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہماری ان چیزوں کو سمجھے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری چاول کا چھلکا جو نکلتا ہے, اس کے گتے جو بنتے ہیں, وہ چھلکا باہر ایکسپورٹ ہو رہا ہے. گتے کی فیکٹری جو ہے وہ دبئی میں لگی ہوئی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس, ہمیں ایسی چیزوں کو یہاں پہ لانا چاہیے تھا, اس کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے تھا. مگر اب ہوا کیا ہے, ہوا یہ کہ ایک طرف جب بھی اسمبلی کا موقف, اسمبلی کھلتی ہے, تو یہاں پہ اپوزیشن صرف ایک ہی چیز لے کے آتی ہے کہ ہمارا پروڈکشن آرڈر کہاں ہے, ہمارا یہ ہے. کون سا اپوزیشن کا بھی ایک رول ہونا چاہیے کہ ملک کی اکانومی کے حوالے سے, عوامی ایشوز کے حوالے سے ڈسکس ہو. نہیں, ایک طرف اگر چور اور ڈاکو کی آواز آتی ہے تو دوسری طرف نالا کیوں کی آواز آتی ہے. سفر کون کرتا ہے؟ عوام کرتی ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں ڈاکٹر دانش پروگرام کی توسط سے میں یہ کہوں گا کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹی کو اپنی ریسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے کہ ملک آج اگر 13,000 6,000 سے 13,000 13,000 سے 30,000 30,000 سے 40,000 ارب کے قرضوں تک پہنچا ہے, سارے ذمہ وار ہیں. بیٹھے مل کے اچھی پالیسی کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ ملک کو آگے نیشنل گورنمنٹ بنا لینا سر. پارلیمنٹ کے اندر کی پارٹیوں کی ایک گورنمنٹ بن جائے جو کہ اس کرائسس سے نکال سکے. میں ایک بریک ہوں ناظرین, اور ایک بریک کے بعد پھر واپس آتا ہوں. اور یہ بھی نہیں پوچھا میں نے کہ جہانگیر ترین کیوں چلے گئے, کہاں چلے گئے, کیا ہے, کیسا ہے, پھر کسی وقت پوچھوں گا رمیش بھائی آپ سے. ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. 2-3 بڑی اہم بریکنگ موجود ہے, لیکن چلیں ہم اپنے موضوع پہ چلتے ہیں. اہم بھی ہے اور سینسٹیو بھی ہے. ہم اپنے موضوع پہ چلتے ہیں, اور وہ ہے جناب محترمہ سینیٹر سحر کامران صاحبہ. گورننس کے حوالے سے ہم نے بات کی. رمیش صاحب کہتے ہیں گورننس میں بہت بہتری آئی ہے, پچھلی حکومت سے بہت بہتر گورننس ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ پروڈکشن آرڈر اس وقت سب سے زیادہ اہم جو ہے وزیر اعظم کا ہے. سب سے زیادہ جو ایبسنٹ ہے, سب سے زیادہ جو غائب ہے پارلیمنٹ سے, وہ وزیر اعظم عمران خان احمد نیازی صاحب ہیں. اب میں نہیں کہہ سکتی کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ہر ہفتے پارلیمنٹ میں آئیں گے, سوالوں کا جواب دیں گے, کیونکہ یو ٹرن کی پالیسی اسٹیبلش پالیسی ہے, سرٹیفائڈ پالیسی ہے, اور اس کو وہ بڑے فخر سے اون بھی کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں رمیش کمار اعتراف کر چکے ہیں, تو مجھے اتنی وہ کچھ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑا بہت جو ہے اپوزیشن کے اوپر بار ڈال کے, لیکن وہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ پالیسی صحیح نہیں بنی. تو جہاں اپنے اندر اتحادیوں کو اس بات کا بھی احساس ہو, خود جو ہے پی ٹی آئی کے اپنے ممبرز کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ پالیسیز درست نہیں ہیں, اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں, تو میں کہتی ہوں عمران خان احمد نیازی صاحب آپ کو سن لینا چاہیے کہ آج جو ہے صرف یہ نہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں, ہر طبقہ, ہر وہ شخص جو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے, ہر شخص پریشان ہے. آپ بالکل صحیح کہا فاروق سلیم صاحب نے کہ آپ کی انفلیشن, بے روزگاری, اور جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ سطح وہ بڑھ رہی ہے, سطح غربت سے لوگ جتنا نیچے جا رہے ہیں. اگر اس کو بھی سامنے رکھیں تو یہ بتائیں کہ اب یہ 17 مہینوں کی آپ کی یہ کارکردگی ہے,
اس سے زیادہ کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ عوام میں سخت ہوگی برداشت کرنے کی؟ وہ تو ایک حد ہوتی ہے نا کہ آپ بولیں کہ جی آپ فاقے کرتے جاؤ، آپ خودکشیاں کرتے جاؤ، سکون جو ہے وہ قبر میں ملتا ہے، آپ جو ہے مطلب اس قسم کی باتیں کرنے سے، یا آپ کا گزارا آپ کی تنخواہ میں نہیں ہوتا. تو میں دیکھیں نا، آپ کو تو بہت زیادہ مراتیں حاصل ہے. آپ کا جو ہے سرکاری اخراجات حکومت پاکستان برداشت کرتی ہے، آپ کے دوست احباب آپ کے باقی خرچے برداشت کرتے ہیں. تو پھر اگر آپ کا گزارا نہیں ہوتا تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ ان لوگوں کا سوچیں جن کی تنخواہ جو ہے وہ 8-10 ہزار 15 ہزار بھی نہیں ہے، ان کا گزارا جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ اب جہاں پہ چیئرمین ایف بی آر رخصت پہ چلا جائے تو میں کہوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی ٹیم نے آنا ہو تو وہ رخصت پہ چلے جائے، جو کمیٹی جو ہے جو اتحادیوں سے نیگوسیشن کر رہی ہے وہ ادھر سے ادھر چلی جائے. تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جو ہے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے. گورننس کی بات کریں، فائنینشیل پالیسی، جی بالکل فائنینشیل پالیسیز کی بات کریں، گورننس کی بات کریں، فارن پالیسی کی بات کریں. ڈاکٹر دانش آپ یہ دیکھیں کہ جب 5 فروری ہم یوم یکجہتی کشمیر آبزرو کر رہے ہوں گے تو بجائے یہ کہ وزیر اعظم صاحب تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکٹھا کر کے یہاں کے یونٹی ڈیمانسٹریٹ کریں، وہ پاکستان سے باہر ہوں گے. یہ لگتا ہے کہ پرائرٹیز جو ہے وہ سیٹ نہیں ہے، یا عوام کو کسی نہ کسی ایسے مسئلے میں الجھایا جا رہا ہے کہ ان کا دھیان صرف مسائل کی طرف رہے اور وہ یہ نہ سوال کر سکیں کہ جی آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ کیوں ہمیں اس نہج پہ لے آئے ہیں جہاں پہ ہماری سانسیں بھی گروی رکھ دی گئی ہیں. تو گورننس تو بالکل نہیں ہے، اور گورننس بھی نہیں ہے، ڈائریکشن بھی نہیں ہے. یہ الارم بیلز جو ہیں وہ رنگ کر رہے ہیں، مگر یہ پھر پتہ نہیں کس اطمینان میں ہے. یہ اب بھی ہر جگہ پہ جا کے یہ کہتے ہیں کیونکہ ان کو سپورٹ ہے حاصل جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تو کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. دیکھیے بات یہ کہ آپ کیوں اپنا جو ہے وہ بوجھ ہر طرف ڈال رہے ہیں؟ آپ کی خراب کارکردگی کا ذمہ دار کوئی اور، آپ کو لانے والا کوئی اور، آپ کی امپائر کی انگلی کہیں سے اٹھتی ہے. یہ ان سب کے نتائج جو آج عوام پر جو ہے اس کے وہ بھگت رہی ہے. میں یہ کہوں کہ ابھی جو آج سپریم کورٹ کی جو ایک بہت امپورٹنٹ آبزرویشن ہے اس کو بھی سنیں. جب وہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کو غدار کیوں قرار دیتے ہیں، تو مجھے بھی بتائیں آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یعنی آکسفورڈ یورپین یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں اکیڈیمیا سے جن کا تعلق ہے، آپ ان کو پروٹیسٹ کرنے کے اوپر آپ ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، ان کو دہشت گرد اور غدار قرار دیتے ہیں. تو یہ تو آپ کے حالات ہیں. یعنی ان حالات میں کیا کہوں کہ اس حکومت کی ڈائریکشن کہاں ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ نہ عوام کو ریلیف، نہ آپ جو ہے وہ کوئی پالیسیز آپ کی صحیح ڈائریکشن میں، نہ آپ کی ٹیم اچھی. تو یہ ان کو مطلب کسی چیز کا پتہ ہی نہیں لگتا. جس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں لگتا، انٹیریئر منسٹر کے بیانات دیکھیں تو ہم اس کے ترجمات سوچتے ہیں کہ جی وہ کہنا کیا چاہتے تھے، پریکٹیکلی کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل ایک ڈائریکشن لیس حکومت ہے. مہمانوں کا بہت شکریہ. یقیناً کسی اسٹیج پہ مزید بات کریں گے. تمام مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.